بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ ناظرین، پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ یہ ماہ شعبان کا مہینہ جو ہے عزیزوں، اس اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے کہ اس مہینے کا آغاز 3 اہم شخصیات کی ولادت سے ہوتا ہے، جس میں سے ایک بہن اور 2 بھائی، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام۔ پوری کربلا جو ہے اس مہینے میں ہمیں آگے اور بھی ولادتیں ہیں آپ چوتھے امام علیہ السلام کی، یہاں پر ہمیں ان بھائی بہنوں 2 بھائی اور 1 بہن کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ اور کربلا جو ہے وہ رشتوں کی اہمیت بتاتا ہے۔ کربلا جو ہے تمام عالم انسانی کے لیے ایک درس گاہ ہے۔ کربلا شیعوں کے لیے نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام عالم انسانی کے لیے کربلا ایک درس گاہ ہے، اور یہاں ہمیں رشتوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں بھائی بہن کے رشتوں کی اہمیت کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں بھائی بہن کی مثال اگر لینا ہے، بہترین مثال لینا ہے، تو کربلا جو ہے اس سے آپ مثالیں لیے۔ جناب عباس علیہ السلام کیا اہم شخصیت، بازو کٹنے کے بعد حق پورا کرنے کی کوشش، بازو کٹنے کے بعد حق پورا کرنے کی کوشش، یہ ہمیں درس ملتا ہے کربلا سے۔ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت بھائی بہن کے لیے کیا ہوتا ہے، یا بہن بھائی کے لیے کیا ہوتی ہے۔ ہم ابھی جو مصرعے پیش کریں گے وہ اپنی سب سے بڑی پھوپھی مرحومہ نظام کاظمی صاحبہ کی سب سے بڑی بیٹی، جو عالمی شہرت یافتہ شاعرہ ہیں اور اردو کی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ شاعرہ اہل بیت بھی ہیں، ان کے تصنیف کردہ مصرعے میں جو حضرت عباس، آقا عباس علیہ السلام کی شان میں انہوں نے تخلیق کیے ہیں، میں وہ پیش کروں گا۔ اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ کربلا کی شہزادی کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہے، شعبان میں۔ تو میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ میری یہ بہن جو ہے، اس کے اندر کی بہن جو ہے، اس نے وہیں سے روشنی پائی ہے، کیونکہ ہم لوگ ضرور 7 سمندر پار ہیں، وہ ہیوسٹن میں ہیں، بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی ان سے، 83 میں آئی تھیں لکھنؤ، پھر اس کے بعد میں ابھی غالباً 15 یا 20 سال پہلے آئی تھیں، یا ایک بار اور ملاقات ہوئی تھی۔ اور مگر ہم لوگوں کے جو رشتے ہیں ایک دم حقیقی بہن کی طرح، ان کے اندر جو ایک بہن کی روشنی ملتی ہے، وہ ان کو شہزادی سے عطا ہوئی ہے، اور اسی طرح کے وہ موتی پروتی ہیں اپنی شاعری میں، اور خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں جو شاعری کرتی ہیں، تو ان کی فطری طور پر ایسی شاعری وہی کر سکتا ہے جو فطرتاً بھی وہاں سے جس کو روشنی ملتی ہے۔ تو میں محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ اپنی بڑی بہن کے تصنیف کردہ مصرعے جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے پڑھوں گا۔ یہ جناب عباس ایسی شخصیت، کتنی اہم شخصیت، جو ہمیں درس دیتی ہے کہ اگر حق پورا کرنا چاہے آدمی،
تو قوت اور طاقت جو ہے وہ کٹے ہوئے بازوؤں میں بھی ہوا کرتی ہے. آج ہمیں وہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں. اپنے پہلے کا زمانہ یاد آتا ہے والدین کا اور چچاؤں کا، تو وہاں تک ہمیں وہ روشنی دکھتی ہے. ابھی بھی ہے، ایسا فقدان نہیں ہے. اور مگر اب دیکھتے ہیں کہ بہن کی آپ نے شادی کر دی، آپ پہلے کیا رویہ تھا آپ کیا جانے. اور کوئی مورل سپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی وہ رہ گیا ہے کہ مورلی آدمی خیر خبر لیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ سب کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا اتنی بڑی درسگاہ ہے تمام عالم انسانی کے لیے. تو ان شخصیات کا نام لینا کے لیے صرف آپ محفلوں تک ان کو محدود نہ رکھیے، امام باڑوں تک محدود نہ رکھیے ان کو، یا نظر کی میزوں تک محدود نہ رکھیے کہ آئیے نظر چکھ لیے. ان کو عام روزمرہ کی زندگی میں بڑھتے ہیں. جو سب سے بڑی نیاز اور سب سے بڑی نظر، سب سے بڑی محفل وہ ہوگی کہ ہم اپنے عملی طور پر ہم کیسے پیش آ رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں درس دیا ہے، جو ہم وہاں سے روشنی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو ہدایت کا چراغ وہ انہوں نے اسی لیے روشن کیا تھا کہ رہتی دنیا تک ایک بھائی بہن کے کام، بہن بھائی کے لیے کس طرح مثالیں کی تھیں، جو رہتی دنیا تک انسان وہ چاہے کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو اس سے فیضیاب ہو. اور ہمیں اسی اعتبار سے چاہے وہ کسی قوم کا آدمی ہو، وہ ہو، سب کو کربلا سے ایک روشنی جو ہے، ایک آفتاب ہے جس سے سب فیضیاب ہو سکتے ہیں. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ چمک سکتی ہیں اگر کربلا سے وہ کوئی بھی کردار سے روشنی لے لیں. تو میں ملاحظہ فرمائیے تسنیم عابدی صاحبہ اپنی بڑی بہن کے کچھ مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. جناب عباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی شان میں ہے: زخم دل ایک مسیحا سے چھپایا نہ گیا، زخم دل ایک مسیحا سے چھپایا نہ گیا، در عباس سے سر اپنا اٹھایا نہ گیا، در عباس سے سر اپنا اٹھایا نہ گیا. ہم نے روضے پر فقط اشکوں سے باتیں کی تھیں، ہم نے روضے پر فقط اشکوں سے باتیں کی تھیں، روبرو ان کے کوئی حال سنایا نہ گیا، روبرو ان کے کوئی حال سنایا نہ گیا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے: ہم تھے مصروف سفر اس طرح بین الحرمین، ہم تھے مصروف سفر اس طرح بین الحرمین، لمحے کون و مکان دھیان میں لایا نہ گیا، لمحے کون و مکان دھیان میں لایا نہ گیا. اور بازوئے حضرت عباس کی قوت کی قسم، بازوئے حضرت عباس کی قوت کی قسم، ایسا غازی کوئی تاریخ میں آیا نہ گیا، ایسا غازی کوئی تاریخ میں آیا نہ گیا، ایسا غازی کوئی تاریخ میں آیا نہ گیا. اور یہ خاص طور سے ملاحظہ ہو، جب بھی تہذیب وفا دل میں برتنا چاہی، جب بھی تہذیب وفا دل
میں برتنا چاہی، ماں سوا اس کے کوئی نام بتایا نہ گیا، ماں سوا اس کے کوئی نام بتایا نہ گیا، ماں سوا ان کے کوئی نام بتایا نہ گیا۔ بنی ہاشم کے قمر نور الہی کے مظہر، بنی ہاشم کے قمر نور الہی کے مظہر، روبرو ان کے چراغوں کو جلایا نہ گیا، روبرو ان کے چراغوں کو جلایا نہ گیا۔ یہ وہی ہے، چراغوں میں روشنی نہ رہی، اسی حساب سے موصوفہ نے یہ بڑھتا ہے۔ اب یہ آخری شعر ہے۔ ہم ولایت میں ملاوٹ کے نہیں ہیں قائل، ہم ولایت میں ملاوٹ کے نہیں ہیں قائل، جام کوثر میں کوئی جام ملایا نہ گیا، جام کوثر میں کوئی جام ملایا نہ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔